باہر جب وہ واک کرنے کے لیے سرکار دو عالم نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اے بلال کیا تم کو کوئی آواز آ رہی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ سرکار نے فرمایا کہ جس جگہ پر ہم گزرے ہیں نا اس جگہ کے نیچے کسی یہودی کی قبر ہے اور اس یہودی پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور وہ وویلا کر رہا ہے، وہ شور کر رہا ہے۔ اب سرکار زمین کے اوپر ہے، ہم روزانہ صبح و شام دن میں پتہ نہیں کتنے چکر قبرستان سے لگاتے ہیں، ڈوڈی پپرا سے نتھیاں سے ڈوڈی پپرا جاتے ہیں، آج تک ہم کو تو کسی قبر والے کی آواز نہیں سنائی دی، لیکن سرکار دو عالم نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ اس قبر میں ایک یہودی ہے اور یہودی پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور وہ وویلا وہ مچا رہا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی طاقت ہے اور یہ سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، رات سرکار نے میرے پاس گزاری، نماز تہجد کا وقت ہوا تو سرکار دو عالم اٹھے تو آپ جب وہ واش روم گئے، آپ جب وہ بیت الخلاء میں گئے وضو کرنے کے لیے، میں اپنے کمرے میں تھی، سرکار واش روم میں تھے، تو میں نے سنا کہ سرکار کہہ رہے ہیں لبیکا 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 نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی 3 بار لبیک کہا اور 3 بار کہا نصرتا۔ لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور نصرتا کا معنی ہے میں نے تیری مدد کی، میں نے تیری مدد کی، میں نے تیری مدد کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم باہر نکلے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ کیا اندر کوئی اور بندہ بھی تھا جس سے آپ کلام کر رہے تھے؟ سرکار نے کہا نہیں، اندر تو کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ نے 3 بار کہا ہے لبیکا لبیکا لبیکا، اور 3 بار آپ نے کہا ہے نصرتا نصرتا نصرتا۔ تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ وہ قبیلہ بنو خزاع کا ایک راجز تھا، قبیلہ بنو خزاع اور قبیلہ بنی بکر قبیلہ قریش کی طرح عرب کے بڑے بڑے 2 قبائل میں سے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے آپ کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اگلے سال آئیے گا اور ہتھیار کے بغیر آئیے گا تو ہم آپ کے لیے 3 دن کے لیے خانہ کعبہ کو خالی کر دیں گے، آپ 3 دن کے اندر اپنا عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیے گا۔ اور بھی مختلف شرائط انہوں نے مقرر کی، اور ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے 10 سالوں تک ہم آپ کے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں، 10 سال نہ آپ ہم سے لڑائی کریں گے نہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور 10 سالوں میں ہم اپنے جو تجارتی معاملات ہیں ان کو اپنی روٹین کے مطابق رکھیں گے، 10 سال کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کا کہلاتا ہے جو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ اس معاہدے میں اس وقت کے جو عرب کے 2 قبائل تھے، ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ اور ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی بکر۔ یہ قبیلہ قریش کی طرح 2 بہت بڑے قبائل تھے۔ اب ایک قبیلہ جو قبیلہ بنو بکر تھا ان کا جو ووٹ تھا وہ قریش کے ساتھ تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ ملنا ہے، قبیلہ قریش کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ طرفداری زیادہ تھی۔ اور جو قبیلہ بنو خزاعہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ قریش کے ساتھ نہیں ملیں گے بلکہ ہمارا ووٹ محمد عربی کے نام ہے، ہم سرکار کے ساتھ ہیں اور ہم سرکار کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب ایک قبیلہ سرکار کے ساتھ مل گیا اور ایک قبیلہ کفار مکہ کے ساتھ مل گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہے، کوئی جنگ نہیں کرے گا، جو جنگ کرے گا وہ معاہدے کو توڑے گا اور وہ اس معاہدے کا پھر ذمہ دار ہوگا۔ اب یہ دو قبائل کے درمیان یعنی کہ ایک طرف سرکار دو عالم ہے اور مدینہ والے ہیں اور مسلمان ہیں، اور دوسری طرف کفار مکہ ہیں، اور 2 اور قبائل ہیں، ان میں سے ایک قبیلہ سرکار کے ساتھ مل گیا اور ایک قبیلہ کفار مکہ کے ساتھ مل گیا۔ 1 یا 1.5 سال ابھی نہیں گزرا تھا کہ کفار مکہ نے قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو خزاعہ پر شب خون ماری، یعنی کہ انہوں نے رات کے وقت اس قبیلے پر حملہ کر دیا
اب وہ لوگ اپنی روٹین کی زندگی گزار رہے تھے، اب وہ مطمئن تھے کہ اب جنگ نہیں ہوگی، اب امن ہے، اب ہم اپنی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب انسان کو ایسی آزادی والی زندگی آ جائے، پھر انسان اپنی تلواریں رکھ دیتا ہے، اپنے آلات حرب و ضرب رکھ دیتا ہے، اپنی گنے بندوقیں رکھ دیتا ہے کہ اب امن ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا حال تھا کہ انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے تھے کہ اب ہم کھیتی باڑی کریں گے، اب ہم اپنی تجارت کریں گے، اپنے بال بچے پالیں گے، 10 سال تک امن ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ کفار مکہ اور قبیلہ بنو بکر انہوں نے مل کر اس قبیلے پر حملہ کر دیا جس قبیلے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ان کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ اس قبیلے نے مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا ہے، چاہیے یہ تھا کہ یہ قبیلہ بھی ہمارے ساتھ آتا، ہم 3 بڑے قبیلے مل جاتے اور تینوں قبیلے مل کر محمد عربی کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کو تہہ نیز کر کر ہم اسلام کا نام مٹا دیتے۔ لیکن ان کو اس بات کی تکلیف ہوئی کہ اس قبیلے نے سرکار کو ووٹ کیوں دیا، تو ان دونوں قبیلوں نے مل کر اس قبیلے پر رات کو حملہ کیا۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا، وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ بے شمار جوانوں کو، بوڑھوں کو انہوں نے تہہ تیگ کر دیا، بے شمار لوگوں کو انہوں نے مارا، حتیٰ کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے بندے بھاگ کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ لیا اور دیواروں کے ساتھ جب وہ لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر انہوں نے پناہ مانگی۔ لیکن کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے حرمت کو اور اس کے ادب اور احترام کا بھی خیال نہ رکھا اور سین حرم میں قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب ایک طرف یہ رات کو قیامت صغریٰ کا ماحول ہے، لوگوں نے یعنی کہ 2 قبیلوں نے مل کر قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا، تو قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمر ابن سالم۔ اس نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اس نے کہا کہ اے محمد عربی، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے آپ کی پناہ حاصل کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، پلیز ہماری مدد کریں۔ جب اس بندے نے مکے سے سرکار کو پکارا، اس وقت سرکار دو عالم جب وہ بیت الخلاء میں تشریف فرما تھے، سرکار وضو کرنے کے لیے باتھ روم گئے تھے، سرکار اپنی طہارت کے لیے گئے تھے، تو جب مکے سے اس بندے نے پکارا، میرے بولنے کی آواز یہاں تک تو ہے، مسجد تک میری آواز نہیں جا رہی ہوگی، قبرستان تک میری آواز نہیں جا رہی ہوگی، لیکن مکے سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو سرکار نے کہا لبیک، او میرے غلام پر شان ہو، محمد حاضر ہے، لبیکا لبیکا، یہ 3 بار کہا اور کہا نصرتا نصرتا نصرتا، میں نے خالی تیری آواز کو سنا نہیں، محمد اب تیری مدد کے لیے ضرور آئے گا، تیری مدد کرے گا۔ اور پھر اس قبیلے کے جتنے بندے شہید ہوئے تھے ان تمام کی دیت لی گئی کفار مکہ سے اور قبیلہ بنو بکر سے۔ اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب اس معاہدہ توڑنے کا ان کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ پر جب دعویٰ بولا تو اس وقت مکہ کو فتح کیا گیا، اور وہ قبیلہ بنو بکر اور قریش مکہ جنہوں نے یہ حرکت کر کے معاہدے کو، امن کے معاہدے کو توڑا تھا، وہ سخت پشیمان ہوئے اور سرکار دو عالم کے سامنے ان کے سر جھک گئے۔ تو ان سے اس وقت ان تمام مقتولین کی یا وہ دیت کا مطالبہ کیا گیا اور وہ دیت لی گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قوت سماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ سرکار مدینے میں بیٹھ کر مکہ سے بولنے والے بندے کی آواز کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس وقت ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، اس وقت یہ تمام آلات نہیں تھے، وہ بندہ مکہ میں تھے اور مکہ میں تھا اور سرکار مدینے میں تھے۔ سرکار نے مدینے میں بیٹھ کر حالت طہارت کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے سرکار نے اس بندے کی آواز کو سنا، اور سنتے ہی سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اب میں پہلے وضو کر لوں، پاک ہو لوں، صاف ہو لوں، اس کے بعد میں جا کر جب وہ اس بندے کو جواب دوں گا۔ سرکار نے اندر جب وہ بیت الخلاء میں ہی سرکار نے کہا اے میرے پیارے غلام، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ہم بیٹھے تھے کہ یا خلق سرکار دو عالم نے نا آسمان کی طرف منہ اٹھایا تو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کس نے آپ کو سلام کیا؟ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ سرکار دو عالم نے کہا میرا چچا زاد بھائی جعفر بن ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ بھائی ہیں جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے۔ آپ نے سرکار نے فرمایا کہ میرے بھائی جعفر بن ابی طالب ملائکہ کے ساتھ ابھی مدینے سے گزرے ہیں، انہوں نے ملائکہ کے ساتھ مل کر مجھ کو سلام کیا ہے، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ اب آسمانوں میں
اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملائکہ کے جھنڈ میں، ملائکہ کے اجتماع میں جب سرکار کی مجلس کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے سرکار کو دیکھا۔ اب تعلق سرکار کے ساتھ ان کا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کا جو دیدار کرایا، سرکار کی زیارت کرائی۔ انہوں نے عالم سماوات میں سرکار کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور سرکار نے اس اپنے غلام کی سلام کی آواز کو سنا اور سن کر سرکار نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے جعفر محمد نبی کا تم پر بھی سلام ہو۔ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بالغنی صوتہ حیث کان۔ سرکار فرمایا کہ میرا کوئی بھی غلام جہاں کہیں بھی ہو، خواہ وہ مکے میں ہو، خواہ وہ مدینے میں ہو، خواہ وہ پاکستان میں ہو، خواہ وہ نتھیا میں ہو، کہیں بھی ہو، میرا غلام جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے بالغنی صوتہ تو اس کی آواز مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ میرا غلام جہاں کہیں بھی ہو، وہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ سکانا، وہ کہیں بھی ہو، میرا اس کا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، میں اس کے سلام اور اس کے درود کی آواز کو سنتا ہوں۔ قلنا، صحابہ کرام نے سوال کیا جب سرکار نے یہ کہا نا کہ میرا غلام کہیں بھی ہو، وہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا قلنا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، کیا آپ کے وفات کر جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، کیا پھر بھی آپ اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اب تو آپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ہمارے درمیان آپ تشریف فرما ہیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ اب تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا غلام جہاں کہیں بھی ہو۔ اب جیسے آپ نے پچھلی حدیث پاک سنی ہے کہ مکے سے اس غلام نے پکارا، سرکار نے مدینے سے سن لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ زندہ ہیں تو آپ اپنے تمام غلاموں کے درود و سلام کو سن لیتے ہیں، خواہ وہ مکے میں ہو، خواہ وہ مدینے میں ہو، خواہ وہ حبشہ میں ہو، خواہ وہ طائف میں ہو، جہاں کہیں بھی آپ کا غلام ہو وہ سلام کرتا ہے، وہ درود پڑھتا ہے تو آپ سن لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کے وفات پا جانے کے بعد کیا پھر بھی آپ اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سنیں گے؟ سرکار نے میں قالا وبعد وفاتی، اے میرے غلام، ہاں ہاں، میرے مرنے کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، لقمہ موت تکنے کے بعد بھی میرا تعلق اللہ تعالیٰ پھر بھی درود و سلام سے قائم فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو کبھی بھی نہیں کھائے گی۔ بس انبیاء پر موت آنی ہے ایک لمحے کے لیے، جو کل نفس ذائقۃ الموت اللہ کا اصول ابدی ہے، اس اصول کے مطابق موت آنی ہے تاکہ اللہ کا اصول جب وہ حق ہو جائے، لیکن جو ہی موت کا اصول قائم ہو جائے گا فوراً اللہ تعالیٰ اس وجود میں دوبارہ زندگی پیدا فرما دے گا۔ فرمایا جو اللہ کے نبی ہیں نا، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا میں قبر میں ہو کر بھی اپنے نتھیاں والے غلاموں کا درود و سلام ضرور سنوں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اکچار یا علی، یا نبی یا نبی، یا موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ ایک درود پاک کی بڑی نایاب کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصر سے ان کا تعلق تھا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں کہ کسی کام سے جنگل میں گیا تو مجھے کافی دیر ہو گئی جنگل میں، نماز کا وقت ہوا، میرا وضو فاسد ہو چکا تھا،
تو میں نے اب نماز ادا کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, بزرگ تھے, ان کو نماز کی فکر تھی. ہمارے طرح تو نہیں تھے کہ ایک جاتی ہے نماز, ہم کو کوئی فکر نہیں, 2 جاتی ہیں, 3 جاتی ہیں, حتیٰ کہ دن کی 5 نمازیں چلی جائیں تو ہم کو پریشانی ہوتی. تو وہ اللہ کے بندے تھے, نیک تھے, صالح تھے, بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت نکل رہا تھا, میں پریشان تھا کہ نماز ادا کرنی ہے تو پانی نہیں مل رہا. اب شریعت میں حکم تو ہے کہ تیمم کر لو, لیکن تیمم اس وقت کرنا ہوتا ہے جب نماز کا وقت بالکل نکلتا جا رہا ہے. آپ پانی پہلے تلاش کریں, اگر آپ کو پانی مل جائے تو پانی مقدم ہے, پانی سے وضو کریں. اگر پانی نہیں مل رہا تو وقت نکلتا جا رہا ہے تو پھر جلدی جلدی آپ تیمم کر کے نماز ادا کریں. انہوں نے کہا کہ میں ابھی پہلے کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس جنگل میں کہیں مجھے پانی مل جائے تاکہ میں وضو کر کے کامل طہارت کر کے نماز ادا کروں. لیکن اگر پانی نہیں ملتا پھر میں تیمم کر کے طہارت حکمی کر لوں گا اور نماز ادا کر لوں گا. وہ پانی تلاش کرنے کے لیے جنگل میں گھومنے لگے تو ان کو دور سے ایک جب وہ چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی تو آپ کو یعنی کہ ایک امید لگی, اگر جھونپڑی ہے تو یہاں پر زندگی کے آثار نمودار ہے. اگر زندگی ہے تو یقینی بات ہے پانی بھی موجود ہوگا. اگر جھونپڑی ہے تو جھونپڑی والا ہوگا, اور جھونپڑی والا ہوا تو ضرور اس کے پاس مشکیزہ بھی ہوگا, پانی ہوگا. میں تھوڑا سا پانی لے کر اسے وضو کر لوں گا, نماز پڑھ لوں گا. آپ چلے, جب جھونپڑی کے نزدیک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جھونپڑی کے پاس ایک کنواں ہے. جب آپ کنویں پر پہنچے تو آپ خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے پانی مل گیا. لیکن جب کنویں کے پاس پہنچتے تو حال یہ ہے, پانی ہے, کنواں ہے, لیکن ڈول کوئی نہیں ہے. اب پانی نکالیں تو کیسے نکالیں؟ آپ پریشان وہاں پر کھڑے تھے کہ پانی مل گیا, شریعت کا حکم ہے کہ پانی مل جائے پھر وضو کرنا ہوتا ہے, پھر تیمم نہیں کر سکتے. پانی مل گیا لیکن اب میں وضو کروں تو کیسے کروں؟ ابھی اسی کش میں تھے, ایک چھوٹی سی 9-10 سال کی بچی اس جھونپڑی کے اوپر سے آئی. اس نے جھانک کر دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو پریشان کھڑے ہیں. اس نے کہا بابا جی آپ کون ہیں اور کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بیٹا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے اور میں جنگل میں آیا تھا کسی کام کے لیے, دیر ہو گئی, میں نے نماز پڑھنی ہے, پانی نہیں مل رہا تھا, پانی ملا ہے تو اب ڈول نہیں مل رہا, اب میں کیا کروں؟ اس بیٹی نے, چھوٹی سی بچی نے کہا حیرت کے ساتھ, کیا آپ وہی محمد بن سلیمان ہیں جن کا پورے مصر میں چرچا ہے, لوگ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے کہا بیٹا تم نے سچ سمجھانا, میں وہی محمد بن سلیمان ہوں. اس بچی نے حیرت سے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اتنا بڑا اللہ کا ولی اور پانی باہر نہیں نکال سکتا؟ ہو اللہ کا ولی, پھر پانی کو حکم دے تو پانی اوپر کیوں نہ آئے؟ وہ یعنی کہ محمد بن سلیمان, آپ کہتے ہیں اس یعنی کتاب کے مقدمے میں آپ نے یہ تمام رودات لکھی ہے, دلائل الخیرات کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ جب اس بچی نے چھوٹی عمر میں بڑی بڑی باتیں کی نا, یہ میں حیران ہو گیا کہ یہ بچی کون ہے اور یہ کیسے باتیں کر رہی ہے. بچی کہتی ہے آپ کا نام تو بڑا بڑا ہے, لوگ آپ کے نعرے لگاتے ہیں, لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں, اور آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. اس بچی نے اس چھت کے اوپر سے ہی نا اس کنویں میں تھوکا. آپ فرماتے ہیں کہ اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ تھوک پہلے پانی کے ساتھ مس ہوئی ہے یا پانی پہلے باہر آ گیا ہے. یعنی کہ اس بچی نے کنویں میں تھوکا تو پانی فوراً اوپر آ گیا. اس بچی نے کہا بابا جی لے پانی اوپر آ گیا ہے, وضو کریں اور نماز ادا کریں. آپ نے کہا کہ بیٹا نماز تو اب میں بعد میں پڑھوں گا, پہلے یہ بتا کہ اللہ نے تیری تھوک میں یہ کمال کیسا رکھا ہے اور تم کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا کہ تو نے تھوکا تو تھوک تیرے یعنی کہ پانی میں گری تو اس کے ساتھ پانی اوپر آ گیا. یقیناً تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مقام عطا فرمایا. اے میری بیٹی بتا تو صحیح اس چھوٹی سی عمر میں تم کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ اس نے کہا بابا جی جب سے ہوش سنبھالی ہے, جب سے میں نے جب وہ اپنے آس پاس دیکھا اور لوگوں کو دیکھا اور محسوس کرنا شروع کیا, اس وقت سے لے کر اب تک میں نے اپنے محبوب کی ذات پر بڑھ چڑھ کر درود و سلام پیش کیے ہیں. میری زبان پر یا تو قرآن آتا ہے یا پیارے محبوب کی ذات پر درود و سلام آتا ہے. میں درود و سلام سرکار کی ذات پر پڑھتی ہوں. اب یہ درود و سلام کا کمال اور کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تھوک کو با اثر بنا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بچی کے اس یعنی کہ کرشمے کو دیکھا, میں نے وہاں پر تہیہ کیا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کی ایک نایاب سی کتاب لکھوں گا. پھر آپ وہاں سے واپس پڑھ لے تو آپ نے پھر دلائل الخیرات کو لکھا. آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد 60 سال کے بعد اپنے کسی عقیدت مند کے خواب میں آئے کہ بیٹا
میری قبر میں پانی پڑ رہا ہے، میری قبر کو یہاں سے منتقل کیا جائے۔ بابا جی فوت ہو گئے، محمد بن سلیمان الجزولی 60 سال کے بعد اپنے کسی عقیدت مند کے خواب میں آتے ہیں کہ بیٹا میری قبر میں پانی پڑ رہا ہے، میری قبر کو منتقل کیا جائے۔ تو علماء سے اس بندے نے رابطہ کیا، قبر کشائی ہوئی۔ 60 سال کے بعد ایسے لگتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے آپ کو دفنایا گیا ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ہے سرکار کی ذات کے ساتھ نسبت اور تعلق۔ اب میں بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کتاب میں دلائل الخیرات کے اندر محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں، قیلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یاتی بعدک ما حالہما عندک۔ سوال یہ کہ یا رسول اللہ، کیا جو لوگ آپ سے غائب ہیں یا جو بندے آپ کے بعد آئیں گے، یعنی کہ ایک تو لوگ ہیں زمانہ آپ کا ہی ہے لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں، جیسے میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ میرے سامنے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ایک وہ بندے ہیں جو غائب ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، وہ اس وقت یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ ایک تو وہ بندے ہیں جو غائب ہیں، اور ایک وہ بندے ہیں کہ ہمارے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جو پیدا ہوں گے، ہمارے بعد آئیں گے، 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد جو بعد میں آئیں گے۔ آج ہم سرکار دو عالم وسلم سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ 1442 ہجری ہے، 1442 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے، اور آج ہم 1400 سال کے بعد اس کائنات میں تشریف فرما ہیں، تو ہمارا درود آج پڑا ہوا سرکار دو عالم اپنی قبر پاک میں سنتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندے جو غائب ہیں اور وہ بندے جو آپ کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے غلام، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا خواہ زمانہ 1 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 1 سال کا ہو، 100 سال کا ہو یا 1000 سال کا ہو، فرمایا جب بھی مجھ سے محبت کرنے والا مجھ پر درود و سلام پڑے گا، میں اس کے درود و سلام کو سنوں گا بھی اور پہچان بھی لوں گا۔ یہ ہے سرکار کی قوت سماعت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں کو یعنی طاقتور بنایا، اور ان کانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرمائی۔ فرمایا خواہ وہ میرے حاضرین میں سے ہو یا غائبین میں سے ہو، یا میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وہ پیدا ہو، 1 سال کے بعد ہو یا 1000 سال کے بعد پیدا ہو، جب بھی کلمہ کو بندہ مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا ایک بار کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرمایا میں اس کی آواز کو سنوں گا، میں پہچانوں گا، اور مجھ کو معلوم ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو ختم کر کے بس ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو اس باب پر کافی حدیث مبارکہ ایسی اور بھی ہیں جو ایمان کو طاقت دینے کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ہیں، لیکن میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا آتاہ اسماء الخلائق کلیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے ناموں سے آگاہ کیا ہے۔ تمام مخلوقات کے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ فلاں کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کے دادے کا یہ نام۔ اتنا وہ طاقتور فرشتہ ہے۔ سرکار فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا آتاہ اسماء الخلائق کلیہ، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي اِذَا مِتُّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سرکار نے فرمایا جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا نا، اس دن سے لے کر قیامت تک اللہ نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم نے گنبد خضرا پر رہنا ہے، تم نے قبر مصطفیٰ پر رہنا ہے، تم نے سرکار کی قبر پاک کے پاس رہنا ہے۔ سرکار فرمایا کہ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي، وہ میری قبر کے اوپر کھڑا ہے، اِذَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب مجھ پر موت طاری ہو جائے گی اور میں اس ظاہری دنیا سے عالم برزخ میں چلا جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، اس دن سے لے کر اِلَىٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میری قبر پر کھڑا ہوگا۔ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً
الا سماہ باسمہ و اسم ابیہ. سرکار نے فرمایا میری امت میں سے قیامت تک میری امت میں سے جو بندہ بھی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ اس بندے کی آواز سنے گا. اس بندے کو فرشتے کو پتہ ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. وہ اس بندے کا نام لکھے گا, اس کے باپ کا نام لکھے گا, اس کے دادے کا نام لکھے گا, اور شام کو سارا ریکارڈ وہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ آج دن پاکستان کی دھرتی سے نتھیا کے گاؤں سے آپ کے فلاں بن فلاں غلام نے اتنی بار آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے. یہ ہے سرکار دو عالم کی عزت اور کمالات. سرکار نے فرمایا کہ وہ میری بارگاہ میں اس بندے کے اپنے نام کے ساتھ, اس کے باپ کے نام کے ساتھ اور اس کے دادے کے نام کے ساتھ مکمل ریفرنس کے ساتھ وہ میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے. قالا یا محمد صلی اللہ علیہ فلان قضا و قضا. وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود و سلام پیش کیا ہے. ہمارا درود و سلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعے کی بیچ والی رات, اور ایک حدیث بات پاک میں آتا ہے کہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد میری بارگاہ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو, کیونکہ میں تمہارے درود پاک کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور تمہارے درود و سلام کا میں جواب بھی دیا کرتا ہوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب آقا نعمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے کمالات اور برکتیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک معجزہ بنایا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے اس گھر کو آباد فرمائے. اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جتنے ہم دوست احباب بزرگ سارے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.